बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे टॉपिक ऑनलाइन अर्निंग। बीइंग ऑनलाइन does not always means paying money or giving up your time. You can make money from your online activities. ऐसा नहीं है कि कभी आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में जितने इंटरनेट कनेक्शंस हैं हम उनका मंथली पे करते हैं, ठीक है। कुछ लोग प्रीपेड कनेक्शंस ले लेते हैं और वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैसे तो लग रहे होते हैं ना, हमारा टाइम भी ज़ाया हो रहा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं या पैसे ज़ाया करते हैं। कभी कभी हम ऑनलाइन बहुत कुछ कमा भी सकते हैं, ठीक है। हमारा वो टाइम हम बचा कर उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उससे अर्न कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं अब ऑनलाइन जिससे आप पैसे कमा सकते हो। यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर टू गिव सर्विसेज टू इंस्टीट्यूशंस और पीपल इफ़ यू आर स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है, ये रिमोट जॉब है, ठीक है। आप अपने घर में अपने सोफ़े पर अपने बेड पर बैठे हुए किसी भी ऑफिस का काम करके देते हो उनको, ठीक है। वो चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वो किसी भी उससे रिलेटेड है, ठीक है। किसी ने किसी बुक को ट्रांसलेट करवाना है, आपके पास जो है ना क्लाइंट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। आप फ्रीलांसर, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाके फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर जाके आप अपना सारा डाटा डालते हो कि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर आपके क्लाइंट्स आपको रीच आउट करते हैं कि आप क्या हमारे लिए ये काम कर देंगे, आप हमारे लिए कोई लोगो तैयार कर देंगे, या आप हमारी बुक को ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर स्किल आप उनके साथ तय कर लेते हो और फिर वो आपको पे करते हैं उस चीज़ का। पर आवर के हिसाब से भी ये पे किया जाता है और पर कंसाइनमेंट के हिसाब से भी, कि आपको जो भी असाइनमेंट मिली है उस असाइनमेंट को आप डन करते हो और आपको पेमेंट आपके अकाउंट में मिल जाती है। और ये बड़ा सूटेबल है, आप अपनी टाइमिंग्स के साथ दिन रात की कोई आपको सख्ती नहीं है। आप अपने आराम से बेड में लेटे लेटे ये काम कर सकते हो, ठीक है। या सोफ़े पे बैठे बैठे खाते खाते चाय पीते पीते आप ये काम करते हो और पैसे भी बहुत अच्छे डॉलर्स के अंदर आप पैसे कमा लेते हो। यू कैन ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम एज एन ऑनलाइन असिस्टेंट और इवन बिकम अ यूट्यूबर। आप ऑनलाइन असिस्टेंट भी बन सकते हो, लाइक अगर आप किसी की वेबसाइट को असिस्ट करते हो, ठीक है। किसी ने एक वेबसाइट बनाई है एंड ही और शी हैज़ नो मच टाइम कि वो उसको लुक आफ्टर करे उस वेबसाइट को, तो वो आपको बिठा देगा, क्योंकि आपने अपने घर में रहते हुए अपने कंप्यूटर के ऊपर उस वेबसाइट को जो है टैकल करना है, ठीक है ना। और आपको पता है उन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। क्लाइंटेज आ रही है, ट्रैफिक आ रही है, उससे ऑर्डर्स लेना, उसके ऑर्डर्स को ओके करवाना, ठीक है। उसको परचेजिंग और उसके कार्ड का जो आप लेते हो, पैसे वगैरह लेते हो ऑनलाइन, ठीक है, वो सारी पेमेंट्स वगैरह आपको पता है कि वेबसाइट कैसे चलानी है, तो आप असिस्ट कर रहे हो। तो इसके ऊपर आपको जिस बंदे की वो वेबसाइट है या जिसका वो काम है वो आपको पे जो है ना करेगा इस काम के लिए। यानी आप अगर 2 घंटे देते हो उसकी वेबसाइट को, तो आप हर घंटे के हिसाब से उससे $10 या $15 कमा सकते हो पर डे, ठीक है ना, ईच आवर। तो इसके अलावा आप यूट्यूबर बन सकते हो। यूट्यूबर में वीलॉगिंग है, ठीक है, ब्लॉग्स डालना है, जिस तरह मेरा ये चैनल है, इस तरह आप लोग चैनल्स बनाकर कोई एजुकेशनल या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर यूट्यूबर्स अपने चैनल बनाते हैं। सब जानते हैं कि यूट्यूबर्स क्या करते हैं, ठीक है ना। तो इतना एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से बेहतर जानते हो। अब डू यू नो के अंदर आप देख रहे हैं कि रिकवर स्पॉन्सर्ड सोशल मीडिया पोस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे फॉर इन्फ्लुएंसर्स टू मेक मनी फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है? प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, और ट्विटर है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप बहुत अच्छे से ग्रिप रखते हो और आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है, लाइक यू हैव मिलियन और 10,000 से अबव आपके फॉलोअर्स हैं, तो आपको कोई बंदे अपनी चीज़ बेचने के लिए एक पोस्ट तैयार करके देंगे, या कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको एक अपना लोगो तैयार करके देंगे कि आप ये जो है ना एज ए पोस्ट या एज ए एड, ठीक है। अगर तो उसकी कोई प्रोडक्ट है तो उसको बेचने के लिए ऐड लगाएं अपनी फेसबुक के ऊपर, या फिर आप एक पोस्ट तैयार करें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके नाम के लिए, उसकी खूबियों के लिए कि जी ये बहुत अच्छी पार्टी है और उसको वोट दें और ये वो। तो आप अपने उस फेसबुक के इंटरफेस को इस्तेमाल करते हो पैसे कमाने के लिए, ठीक है, और पोस्ट करते हो उसको ना सिर्फ अपने फेसबुक के ऊपर बल्कि और भी इस किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं वहाँ पर।
اینڈ یو شیورلی گیٹ پیڈ فار آل دیز پوسٹ، کیونکہ وہ آپ کو خود دیتے ہیں اپنی پوسٹ لگانے کو، اور وہ آپ کو پہلے پے کرتے ہیں. آپ کے اور ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں 10 پوسٹ کروں گا ایک دن کی تو ایچ پوسٹ میں آپ سے 10,000 روپیہ لوں گا، ٹھیک ہے، یا $10 لوں گا یا $5 لوں گا. تو یہ طے ہوتا ہے اور وہ آپ کو پے کرتے ہیں باقاعدہ. انٹرٹینمنٹ اینڈ آن لائن گیمس. اب اگر ہم بات کریں انٹرنیٹ اور آن لائن انٹرٹینمنٹ کی، تو اس میں گیمز یا واچنگ موویز یا اس ٹائپ کی چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. دیر آر اینڈلیس سورسز اینڈ وینیوز فار انٹرٹینمنٹ، موویز، میوزک اینڈ لائیو پرفارمنسز ان دا سائبر ورلڈ. اب سائبر ورلڈ کیا ہے؟ ود ان یور پریمیسز، آپ ایک اسکرین کے اوپر پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو. دس از وٹ وی کال سائبر ورلڈ، ٹھیک ہے. آپ کو کہیں فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین ورچولی اٹیچ اور ریلیٹ ٹو دا انٹائر ورلڈ آف سائبر ورلڈ، ٹھیک ہے. باقی لوگ بھی پوری دنیا کے جاندار لوگ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، اور وہ بھی بالکل فزیکلی نہیں ہیں، دے آر آن دیٹ سائبر ورلڈ پارٹ، ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کے پاس اینڈلیس اپرچونیٹیز ہیں یا آپشنس ہیں، اتنی ساری بے تحاشا گیمس، ٹھیک ہے. ہنڈریڈس آف گیمس یو کین فائنڈ ٹو پلے اور انٹرٹین یور سیلف. اور انٹرٹینمنٹ صرف گیمز نہیں بلکہ موویز بھی ہیں، اس میں میوزک بھی ہیں، اس میں لائیو پرفارمنسز بھی ہیں. یعنی اگر کوئی لائیو کوئی گانا گا رہا ہے یا کوئی کرتب دکھا رہا ہے، یو کین سی ہم اور ہر آن دا لائیو اسٹریمنگ، ٹھیک ہے. آپ لائیو دیکھ رہے ہوتے وہ کیا کر رہے ہیں. اور ایسے بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو کہ یا ایسے بہت سارے میڈیا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں وہ ڈیڈیکیشن دکھا رہے ہیں، شو کر رہے ہیں. یہ ساری پلیٹ فارمز آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اس پرپس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. بنگو ہے اور بھی پتہ نہیں اس قسم کے. مجھے تو یہ ساری فضول لگتے ہیں کیونکہ اسلام میں ایسی کسی فضولیات کی جو ہے نا گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے آن لائن تو آپ کوئی اچھا پلیٹ فارم بھی چوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. فضولیات سے بہتر ہے کہ آپ اچھے کی طرف جاؤ. تو ایسے بہت سارے وہ آپ کو پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے آپ کا جو انٹرنیٹ ہے یا سائبر ورلڈ ہے، ویئر دے کین بی یوز ٹو براڈ کاسٹ ایکٹیویٹیز اینڈ مٹیریلز، جہاں پر آپ اپنی براڈ کاسٹ کر سکتے ہو، لائیو اسٹریم کر سکتے ہو، کوئی اچھی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرو، کوئی انٹریکٹیو ہو، کوئی اچھی انوویٹیو قسم کی چیز ہو جو پہلے لوگوں کو نہیں پتہ اور آپ کو پتہ ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہو. جیسے ریسیپیز ہو سکتی ہیں کھانا بنانے کی، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسے لائف سیونگ ہیکس ہو سکتے ہیں جو آپ شیئر کر سکتے ہو. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں یوٹیوب، امیزون پرائم اینڈ ڈزنی آر سم آف دوز پلیٹ فارمز فار انٹرٹینمنٹ. اب یوٹیوب، امیزون اور ڈزنی ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ کو سب ملتا ہے. آپ کو گیمز ملتی ہیں، آپ کو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے، موویز اور میوزک اور لائیو جتنی بھی آپ کی پرفارمنسز ہیں. آن لائن گیمس الاؤ یو ٹو کمیونیکیٹ ود ادر پلیئرز اینڈ شیئر یور ایکسپیرینس. سب جانتے ہیں، آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاء اللہ سب لوگ پب جی کھیل رہے ہیں اور فورٹ نائٹ کھیل رہے ہیں اور بہت ساری ایسی گیمز ہیں، مجھے تو ان کے نام بھی پورے نہیں آتے. نیچے یہ ساری گیمز آپ کو انہوں نے پکچرز دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ کو انہوں نے جو میڈیم دیا ہے یو کین کمیونیکیٹ، جو کہ پہلے پاسبل نہیں تھا، ٹھیک ہے. پہلے ایسا تھا کہ یو کین ٹیکسٹ دا ادر پلیئر بٹ کانٹ کمیونیکیٹ لائک واٹس ایپ پہ جس طرح ہم بات کرتے اس طرح نہیں کر سکتے تھے. یا اب جو پب جی کا جو انہوں نے میڈیم نکالا ہے کہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، تو یہ والا سین پہلے نہیں تھا. یعنی آپ فزیکلی اپنے آپ کو فیل کرتے ہو اس فیلڈ کے اندر جب آپ کھیل رہے ہوتے ہو اور آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہو، تو آپ کا جو انٹرٹینمنٹ لیول ہے وہ انکریز کر جاتا ہے. آپ کو اور مزہ آتا ہے کھیلنے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری طرف بھی ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جو آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور آپ کو لائک گیم کے اندر بھی آپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایکسپیرینس جو ہے نا بہت مزیدار ہوتا ہے. Big online platforms such as PS4 Plus have their own online network where users and communities can join watch parties to enjoy other players' games or play a game as a team in which they strategize and coordinate tactically. اب کیا ہوتا ہے پب جی کے اندر آپ صرف 2 لوگ یا 4 لوگ یا 5 لوگ جتنا بھی وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو کسی دوسری ٹیم کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے یا فائٹ کر رہی ہوتی ہے یا جیتنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی بڑے بگ آن لائن پلیٹ فارم پر جاتے ہو نا، لائک PS4 Plus کی طرف، ٹھیک ہے، تو وہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوگی کھیلتے ہوئے، ٹھیک ہے. اگر جو بھی اس کمیونٹی کا حصہ ہے نا، پوری کمیونٹیز آپ کو دیکھ رہی ہوں گی، آن لائن واچ کر رہی ہوں گی کہ آپ 10 لوگ یہ گیم کھیل رہے ہو 5 کی ٹیم بنا کر، ٹھیک ہے. لیکن پب جی کے اندر ایسا نہیں ہے، PS4 کے اندر ایسا ہے.
کہ آپ بہت بڑی کمیونٹی کا حصہ بن جاتے. اراؤنڈ دا ورلڈ ایوری ون کین سی یور گیم, ٹھیک ہے, اور وہ انٹرٹین ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایون کہ لوگ پیسے بھی لگا رہے ہوتے ہیں, جوا بھی چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ٹیمز ہیں جو کہ اپنی اسٹریٹجی اور کوآرڈینیشن جو ہے نا آپس میں بناتی ہیں آؤٹ آف دا گیم رولز, ٹھیک ہے. وہ آپ کو اتنا بڑا پلیٹ فارم دیتا ہے کہ پب جی میں تو آپ کے خاص اسٹریٹجیز ہیں نا, آپ کو اس گیم کے اکارڈنگ چلنا پڑتا ہے, اس کے رولز اور اس کے ریگولیشنس کو فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن PS4 کے اندر آپ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنس بنا سکتے ہو, ٹھیک ہے, اور کوآرڈینیشنس کر سکتے ہو. تو یہ بہت بڑا جو ہے نا میڈیا, جیسے ای اسپورٹس, آپ ای اسپورٹس کی بات کرو تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چینلز ہیں جو ای اسپورٹس دکھا رہے ہیں, لوگ بیٹھ کر آن لائن گیمز کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بڑی بڑی پوری دنیا ان کو بیٹھ کر دیکھ رہی ہے, اور وہ کمیونٹیز جو ہے ملینز آف پیپل آر دا پارٹ آف دیٹ game who are watching and enjoying and just betting on these games, کہ وہ بیٹ لگاتے ہیں, شرطیں لگا رہے ہیں کہ جی یہ والی ٹیم جیتے گی, یہ بھی, بیکاز دے ور دا پارٹ آف دیٹ کمیونٹی, اور ان کا اپنا نیٹ ورک ہوتا ہے. ان PS4 والوں کا ایک اپنا آن لائن نیٹ ورک ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے کسی اور اپلیکیشن میں نہیں جانا پڑے گا, ان کی اپنا ہی اتنا بڑا نیٹ ورک ہے جس کے اوپر آپ ساری کمیونٹیز بھی ایڈڈ ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے, جیسے آپ فیس بک ہے نا, فیس بک پہ ڈھیر ساری کمیونٹیز ہیں, ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ انٹریکشن میں آ سکتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن فیس بک سے بھی اوپر ان کا نیٹ ورک ہے, ٹھیک ہے نا, ان سے بھی ہیوج اور ان سے بھی واسٹ. اب یہاں پر نیچے آپ کو بہت ساری گیم دی ہوئی ہیں جن میں فورٹ نائٹ ہے, ڈوٹا ہے, ایپیکس ہے, لیگ لیجنڈس ہے, اور اللہ بلا مائن کرافٹ ہے. میرے اپنے بچے مائن کرافٹ بہت شوق سے کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مائن کرافٹ ایک اچھی گیم ہے اگر ان سینس آپ باقی گیم سے اس کو کمپیئر کرو تو تھوڑی سی یہ انوویٹیو اور لائک بچوں کو نا یہ چیز سکھانے کے لیے اچھی ہے یہ. لیکن اس گیم کی جو مجھے ایک چیز بری لگتی ہے دیٹ از دا گرافک تھنگ, کہ جو ڈبے آ رہے ہوتے ہیں دیٹ واز لائک ڈسٹربنگ اینڈ اریٹیٹنگ. پتہ نہیں بچے کیسے اس کو برداشت کر لیتے ہیں. میں تو 2 منٹ اسکرین اگر وہ دیکھوں جو باکسز آ رہے ہوتے ہیں تو میرا تو دماغ گھوم جاتا ہے ان کو دیکھ کے, ٹھیک ہے. سو دس از دا ٹاپک فار ناؤ. امید کرتی ہوں آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.